الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفقا محترم اب ہم وضاحت نمبر 27 جو ہے اس کتاب میں جو ہمارے سامنے ہے اسی کا اگلا تضاد تکملہ ہے، کمپلیمنٹری ہے۔ اور وہ تضاد اس طرح وہ کہتا ہے کہ ایک طرف تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ انہوں نے بتوں کو توڑا، پھر توڑا تو کیا نعوذ باللہ جھوٹ سچ وہ پہلے ہم زیر بحث لا چکے۔ آج کہتا ہے کہ قرآن کا عجیب مزاج ہے یا نقطہ نظر ہے کہ ایک طرف تو سیدنا ابراہیم کو بت شکن کے طور پر پیش کرتا ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم کو قرآن خود بت پرست قرار دیتا ہے کہ وہ خود بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور چاند اور سورج اور یہ جو نجوم و کواکب ہیں ان کے وہ شرک میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا ہوئے تھے۔ تو ایک مشرک یا شرک میں مبتلا انسان جو ہے اسے نبی ماننا اور نبی ہونے کے بعد اس کو امام الموحدین ماننا، یہ کم از کم ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ یہ جو بات ہے رفقا محترم، اگر یہ ہم کتب تفاسیر پڑھیں اور تو چھوڑ دیں، اگر ہم تفہیم القرآن ہی دیکھ لیں جو دور حاضر کی بہت جدید تفسیر ہے اور مفسر ماڈرن مفسر ہیں اور یورپ بھی ان کو تسلیم کرتا ہے، تو اگر ہم تفہیم القرآن پہلی جلد دیکھیں تو اس میں بھی یہی تاثر ملتا ہے کہ سیدنا ابراہیم نے نبوت سے پہلے یہ چاند کو، سورج کو، ستاروں کو خدا کہا تھا یا کہا کرتے تھے نعوذ باللہ، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس سے نکل گئے، اور آگے انہوں نے اصول یہ دیا ہے کہ جو سالک ہوتا ہے نا، سالک سلوک طے کرنے والا، تو اس کی ابتدائی سٹیجز کو نہیں دیکھنا چاہیے، دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ الٹیمیٹلی پہنچتا کہاں ہے۔ تو یعنی ابتدائی سٹیج پر اگرچہ آپ نے اس کو بھی خدا کہا، اس کو بھی خدا کہا، اس کو بھی خدا کہا، لیکن فائنل سٹیج ان کی کیا تھی کہ وہ ان تمام چیزوں سے نکل گئے۔ تو کہتے ہیں کہ انجام دیکھنا چاہیے، آغاز میں یا درمیان میں وہ کن کن نعوذ باللہ مبتلا رہے، خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو، اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ بات ایک مسلمان کی تسلی کے لیے تو شاید کچھ کام کر جائے، لیکن ایک غیر مسلم کو تسلی دلانا مشکل ہے۔ تو اب ہم اس حوالے سے اس نے جو کچھ کہا ہے اس کو زیر بحث لاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے جو قرآن حکیم ہے ان میں 165 صفحہ ہے، 165 صفحہ، اور آیت نمبر 74 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ 165 صفحہ اور 74، ہاں، سورہ الانعام اور آیت نمبر 74۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً
قال ھذا ربی ھذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ۔ پہلی بات تو یہ ہے رفقا محترم کہ یہ 74 آیت سے لے کر 79 کا یہ جو 5 آیات ہیں یہ کوئی ایک رات کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایک رات کی بات نہیں ہے جس طرح کتب روایات نے تصور دی ہے۔ اگر آپ تدبر کریں گے تو یہ بات سمجھ لیں گے اچھی طرح، اور اگر تدبر کے بغیر آنکھیں بند کر کے پڑھ اور سن رہے ہیں تو پھر تو جو چاہیں آپ مان لیں اور جو منوانے والے چاہیں آپ سے منوا سکتے ہیں، لیکن تدبر کی اساس پر آپ انہیں پڑھیں ان آیات کو تو وہ مفہوم قطعاً سامنے نہیں ہے۔ مثلا دیکھیے فرمایا کہ اور وہ وقت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس جب بھی آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ایک بہت اہم واقعہ تھا یا ہوا تھا، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اب ہم تمہاری توجہ اس کی طرف مبذول کراتے ہیں۔ یہ پورا مفہوم محذوف ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یعنی وہ بڑا اہم وقت تھا اور اسی کی طرف ہم تمہاری توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، یہاں آزر کو اللہ تعالیٰ نے اب کہا ہے، والد نہیں کہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم کا والد اور تھا اور اب اور تھا۔ اب کا اطلاق باپ پر بھی ہوتا ہے اور چچا پر، لیکن جو والد ہے والد ہی کو کہتے ہیں، چچا کو نہیں کہتے۔ تو یہ چونکہ والد آپ کے موحد تھے، دوسرے مقام پر سورہ ابراہیم میں اس کا ذکر ہے، اور یہ مشرک باپ یعنی چچا ہے، تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ کی تربیت آپ کے چچا آزر کے ذمے لگی، تو وہ مربی کے طور پر مربی بھی تھا اور چچا بھی۔ تو یعنی انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ہمارے چچا سے کہا، اور وہ کون تھا؟ آزر۔ کیا کہا؟ اتتخذ اصناما آلہہ، کہ کیا آپ اصنام کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا پکڑے ہوئے ہیں؟ یعنی آپ اصنام کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، دستگیر مانتے ہیں۔ انی اراکا، میں تو خیال کرتا ہوں آپ کے بارے میں، وقومک، اور آپ کی قوم کے بارے میں، کیا خیال کرتا ہوں؟ فی ضلال مبین، کہ آپ تو واضح طور پر گمراہی میں مبتلا ہیں۔ تو یہ وہ شخص کہہ سکتا ہے جو خود بھی گمراہی میں مبتلا رہا ہو یا خود بھی گمراہی میں مبتلا ہو۔ جس وقت وہ یہ مناظرہ کر رہے ہیں آگے جو آ رہا ہے، تو کیا اس وقت خود بھی وہ ضلال مبین میں تھے؟ تو اگر نعوذ باللہ وہ خود بھی تھے تو ان کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ آزر کو کہیں کہ میں تجھے اور تیری قوم کو ضلال مبین میں، واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ ارشاد فرمانا کہ میں تجھے اور تیری قوم کو واضح گمراہی میں پا رہا ہوں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ ضلال مبین میں مبتلا نہیں تھے۔ اور آپ ارشاد فرما انی اراکا و قومک، قوم ہی نہیں کہہ رہے، میں تجھے اور اپنی قوم کو، حالانکہ وہ اسی قوم کے افراد تھے اس معنی میں، لیکن آپ نے اس قوم کو اپنی قوم بھی نہیں کہا، فرمایا قومک، تیری قوم کو کیا دیکھتا ہوں؟ واضح گمراہی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جس طرح ابراہیم نے یہ واضح دو ٹوک موقف اختیار کیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ابراہیم کو دکھایا کرتے تھے، دکھانا، سمجھانا، بتانا، پردہ ہٹانا، اور اس طرح ہم سمجھایا کرتے تھے، دکھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے ابراہیم کو۔ کیا دکھایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے؟ ملکوت السماوات والارض،
کہ آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کی بادشاہت کیسے کام کر رہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشینری، مینجمنٹ، نظم و نسق، کائناتی قوتیں، کائنات فطرت کے اندر آسمان و زمین میں کس طرح یعنی سرگرم ہے، وہ عمل میں لگی ہوئی ہے، یہ چیز ان کے معائنے میں، مشاہدے میں لائی جا رہی تھی۔ اور مقصود کیا تھا؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے جو یقین کامل کے مقام پر ہوتے ہیں۔ یعنی ملکوت السماوات والارض کا یہ سارا مشاہدہ اور معائنہ کیوں کرانا مطلوب تھا؟ تاکہ آپ اصحاب ایقان میں ہو جائیں۔ اور یہ جو اصحاب ایقان میں ہونا ہے، یہ کوئی ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہم قرآن میں دیکھیں گے کہ قرآن بھی آپ کو اور مجھے یقینی کے مقام پر کھڑا کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو آگے آتا ہے آیت نمبر 76 میں، فَلَمَّا جَنَّا عَلَيْهِ اللَّيْلُ، فرمایا کہ آپ وہ وقت یاد کرو کہ جب جنّا علیہ اللیل، جنّا علی کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، یعنی جب پوری طرح اس کے اوپر رات کا قبضہ ہو گیا، یعنی ایک وقت تھا، ایک رات کہ ایسا ہوا کہ جب رات پوری طرح چھا گئی تو آپ نے رہا قوقبہ۔ اب یہاں ظاہرہ طور پر تو مان ہوگا کہ آپ نے ایک ستارہ دیکھا، لیکن یہاں مراد خاص ستارہ ہے، اور وہ یہ جو نارتھ سٹار جسے کہتے ہیں، جو فوری طور پر نظر نہیں آتا، تھوڑی دیر کے بعد نظر آتا ہے۔ بہرحال یہاں کوئی مخصوص ستارہ تھا، اس کی عظمت کے حوالے سے اسے نگراں رکھا گیا ہے، گراں قدر، اور قوم جو تھی اس کی پرستش کرتی تھی۔ جب وہ ظاہر ہوتا تھا نظریں دیتے تھے، نیازیں دیتے تھے، سجدے کرتے تھے اور اس سے دعائیں مانگتے تھے۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا رَبِّي، تو آپ نے اسے دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ ہاذا ربی، عام ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ ہے میرا رب، یہ ہے میرا رب، لیکن ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کیا یہ میرا رب ہے؟ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ یہ کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تو اس میں استفہام نہیں ہے، سوالیہ اسم نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے رف کا ہم کہیں بھائی یہ میرے دوست ہے، یعنی کوئی شخص آپ کے ساتھ ایسا کرے جو اسے نہ کرنا چاہیے، اور آپ کہیں یہ ہے میرے دوست، یہ ہے میرے دوست، یہ ہے میرا بیٹا۔ یعنی بیٹا جب نافرمانی میں، فرما برداری کی بجائے نافرمانی میں چلے تو آپ کسی کو کہیں کہ یہ ہے میرا بیٹا، اب یہ تو آپ نہیں کہہ رہے کیا یہ میرا بیٹا ہے، یہ ہے میرا بیٹا، یہ ہے میرے دوست، یا ویسے ہی آپ سٹائل میں کہیں یہ میرے دوست ہیں، یعنی آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں اور سوالیہ استفہامیہ کلمہ نہیں بول رہے، آپ کہتے ہیں یہ میرے دوست ہے، یا آپ کہتے ہیں یہ میری کتاب ہے، یعنی یہ میری کتاب ہے، یعنی حالانکہ آپ تو یہ کہیں گے کیا یہ میری کتاب ہے، نہیں کہہ رہے یہ میری کتاب ہے، یعنی کسی کو علم ہے اور اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے، یہ میری گھڑی ہے، یہ میرا پرچہ ہے، یہ میرا پین ہے۔ تو یعنی یہ جو تصور ہے کہ چونکہ یہاں حرف استفہام نہیں ہے تو لہٰذا ابراہیم نے لازماً کہا کہ یہ میرا رب ہے، غلط ہے، اس میں استفہام کا ہونا شرط نہیں ہے، موقع، محل، قرائن خود بتا دیتے ہیں کہ یہاں کیا چیز حذف ہے۔ تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کیا یہ میرا رب ہے، یا کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ اس ضمن میں ایک مثال آپ کے سامنے لاتا ہوں، سورہ الشعراء، سورہ شعراء آیت نمبر 23، 439 صفحہ۔
یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہے، آیت نمبر 18 میں، شعراء 26 آیت 18۔ فرعون کہہ رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، 439 صفحہ، قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین۔ کہا اس نے کہ فرعون نے کہا کیا ہم نے آپ کی تربیت نہ کی تھی اپنے اندر رکھ کر تجھے، یعنی ہم نے تجھے پالا پوسا جوان کیا، ولیدا جب تو بالکل نو مولود تھا، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، اور ہم جیسے برے جو آج ہمیں برا کہہ رہے ہو نا، تو ہم بروں ہی میں تو کتنی مدت تک ٹھہرا رہا ہے، ہمارے گھروں میں، محلات میں، ہماری پرورش میں رہا، سنینہ بہت سال، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور پھر کیا وہ جو تو نے کیا، اور تو بڑا ہی نہ شکرہ نکلا، یعنی حاکم مربی قوم اور اس کے فرد کو مار کر پھر بھاگ گیا، مفرور ہو گیا، اور مفرور ہونے کے بعد آج ہمارا نبی ہادی اور رہنما بن کے آئے، کیا خوب۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، آیت نمبر 22، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ ان عبدت بنی اسرائیل۔ اب اگر ہم عام ترجمہ کریں تو معنی ہوگا یہ نعمت ہے جس کا تو میرے اوپر احسان کر رہا ہے کہ اس کے عوض میں تو نے پوری بنی اسرائیل کو اپنی غلامی میں جوت لی ہے۔ یعنی اب یہاں بھی استفہام کا انداز ہے، کیا یہ وہ گراں قدر نعمت ہے، یہ اتنی بڑی واقعی تو نے میرے اوپر نعمت کی، انعام کیا، اتنا بڑا انعام کہ ایک غلام قوم کے بچے کو پالا پوسا جوان کیا، کتنی بڑی نعمت ہے یہ، اور کتنا بڑا صلہ لیا، ان عبدت بنی اسرائیل، کہ پوری اسرائیلی قوم کو اس کے نتیجے میں اب تو غلام بنانا چاہتا ہے، غلام میں مبتلا مستقل طور پر رکھنا چاہتا ہے۔ یعنی اب یہاں بھی تل کا نعمہ میں تل کا نعمہ حرف استفہام تو نہیں ہے، لیکن سٹائل بتاتا ہے کہ مراد ان کی یہ ہے، کیا یہ ہے وہ نعمت، یہ بڑی نعمت ہے جو تو نے میرے اوپر کی ہے کہ جس کے نتیجے میں اب تو میری پوری قوم کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، بنائے رکھنا چاہتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر سیدنا ابراہیم کا یہ کہنا کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، احاذہ ربی، یعنی مفہوم اس کا ہے کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے یا ہے، فرمایا فلما افل، پھر وہ سٹیج آ گئی کہ جب وہ جو کیا تھا ستارہ وہ غائب ہو گیا، 165 سے فلما افل، جب وہ ڈس اپیئر ہو گیا، غائب ہو گیا، تو قال لا احب العافلین، تو فرمایا کہ بھلا میں ان سے محبت کر سکتا ہوں جو آئیں اور چلے جائیں، وہ میرے محبوب ہو سکتے ہیں، آنی و فانی۔ اب یہاں یعنی معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ رات کا ٹائم تھا، ایک رات، اور اس رات میں جو فریق ثانی تھا وہ اس ستارے کے کمالات بیان کرتا رہا، فضائل بیان کرتا رہا کہ اس کو نظریں دینے سے یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، اور سیدنا ابراہیم اس کے دوسرے حوالے سے کہ نہیں کچھ بھی نہیں، اور پھر وہ سٹیج آ گئی کہ وہ ستارہ غائب ہو گیا۔ تو جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہوا، غائب ہوا، تو فرمایا کہ بتاؤ اب کس کو پوجو گے، اب تمہارا حاجت روا کون ہوگا، اب تو وہ سامنے نہیں رہا، اب کس کو سجدہ کرو گے، یعنی اگر وہ مسجود تھا ستارہ تو اب تو وہ ستارہ نہیں رہا، اب تمہارے لیے سجدہ گاہ، قبلے کے لیے سجدہ، حاجت روا مشکل کشائی کے لیے معبود کون ہے، کہاں گیا تمہارا خدا۔
میرا تو یہ موقف ہے کہ لا احب الافلین، جو آئیں اور غائب ہو جائیں، آنی و فانی، ایسے میرے محبوب نہیں ہو سکتے۔ اب آگے آئے گیا فلما رال قمر۔ اب یہ فلما رال قمر جو ہے یہ اسی رات کا واقعہ نہیں ہو سکتا، یعنی یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ اسی رات کا نہیں ہے، کیونکہ جب ستارہ جو ہے وہ چڑھا مثلا نارتھ سٹار اور پھر وہ ڈوب گیا، تو جب ستارے ڈوب گئے تو کیا چاند قائم رہا؟ یعنی ستارہ جب ڈوبے گا تو کیا چاند قائم رہے گا؟ یعنی یہ بتاتا ہے کہ پہلا مرحلہ تھا ستاروں کا، یعنی نجوم و کواکب کا جتنے بھی تھے، یہ مرحلہ جب طے ہو گیا تو پھر مناظرہ آگے بڑھا یا کوئی اور ڈیٹ فکس ہوئی، اور اس ڈیٹ کے اندر انہوں نے قمر یعنی چاند جو ہے اس کے کمالات کے حوالے سے کہ یہ فصلوں پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، موسم پر کیا ہوتے ہیں، اور یہ جو سورج یعنی آپ کا سمندر ہے، پانی ہے، جوار بھاٹا ہے، اس پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی جو نجم کے بعد، نجوم کے بعد یا کواکب کے بعد قمر آ، تو قمر کے فضائل، کمالات اور اس کی پرستش کے طور طریقے، اس پر گفتگو۔ فلما رأى القمر، تو جب آپ نے پھر وہ سٹیج آ گئی کہ جب آپ نے قمر کو دیکھا بازغاً کہ وہ طلوع ہو رہا تھا، یعنی ظہور پذیر ہو رہا تھا، چڑھائی کرتے ہوئے آگے آ رہا تھا، قالا، تو آپ نے فرمایا ھذا ربی، یہ ہے میرا رب، استفہام انکاری، یعنی کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ کیا میں اس کو رب مان لوں؟ تو یہ یعنی آپ نے اس کو رب نہیں کہا، جنہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے رب کہہ دیا تھا مشرک ہو، یہ غلط بات ہے، یہ استفہام انکاری ہے۔ فلما افل، پھر وہ سٹیج آ گئی کہ وہ بھی ڈس اپیئر ہو گیا، غائب ہو گیا، تو آپ نے فرمایا دیکھو قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے رہنمائی نہ دے چکا ہوتا، اگر میرے رب کی طرف سے مجھے رہنمائی نہ ملتی تو ممکن ہے کہ میں بھی اسی گمراہ قوم کے ساتھ اسی نجوم پرستی میں اور چاند پرستی میں اور انہی پرستشوں میں بھی مبتلا ہوتا۔ اب یہ جو ہے نا لئن لم يهدني ربی، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے چکا ہوتا، اب یہ جو میرا رب مجھے ہدایت نہ دے چکا ہوتا، یہ اس مناظرے سے پہلے کی بات ہے یا بعد کی بات ہے؟ کیا ہے؟ سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں، غلط بات ہے، یہ تو لم ہے، لم، یہ تو بہت بڑا ظلم کیا ہے اس ترجمے نے، یہ لم ہے، لان نہیں ہے، دو لفظ ہوتے ہیں لم، لم، اچھا اس نے ترجمہ کیا کر دیا ہے؟ راستہ نہیں دکھائے گا، فیوچر کر دیا، مستقبل، ظلم کیا۔ ہاں یہ ماضی کا صیغہ ہے، نظر آ رہا ہے کہ ماضی کا صیغہ ہے، ہاں لم کی وجہ سے نا، ترجمے میں اس نے ہاں یہ فیوچر دکھا دیا۔ اب ابھی میں آپ کو ان کو پکڑتے ہیں، جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دی اور اس کے بعد آپ کبھی اس کیفیت میں مبتلا نہیں رہے، یعنی قوم کے شرک میں آپ کبھی مبتلا نہیں ہوئے۔ اس ضمن میں ایک بڑی دلچسپ مثال جس پہ ہمارے بزرگوں نے بڑا ظلم کیا ہے وہ بھی دیکھتے چلیں۔ یہ سورہ یوسف سورہ یوسف یہ آیت نمبر 24 ہے، صفحہ 285 ہو، 85 اور 86۔
یہ ہاں وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا لولا الرعا برہان رب. کیا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے ان کا قصد کیا، عرب نے ان کا قصد کیا. قصد کیا، انہوں نے اس کا قصد کیا۔ نعوذ باللہ، یعنی جب اس نے دروازے بند کر لیے تو اس نے ارادہ کیا کہ میں اس سے برا کام کرواؤں گی. ہمت بہی، اس نے پورا ارادہ کر لیا کہ آج اس کو میں نے چھوڑنا نہیں. اور آگے نعوذ باللہ وَحَمَّ بِهَا، انہوں نے بھی ارادہ کر لیا، حالانکہ یہ ظلم ہے. حالانکہ آگے قرآن کہتا ہے کَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اب یہاں ظلم کیا ہو رہا ہے؟ ظلم یہ ہو رہا ہے کہ یہاں جو پنکچویشن ہے اسے نظر انداز کر دیا گیا. پنکچویشن اور آف جو ہوتا ہے نا کہ فل سٹاپ، کولن، سیمی کولن، ڈیش. اب یہاں ہے وَلَقَدْ ہمت بِهِ اور آگے ڈالا جی، ہاں رکو، یعنی ہمت بِهِ یہ ایک جملہ ہے اور ہمہ بہا لولا الرعا برہان ربی یہ دوسرا جملہ ہے. یعنی پکڑ سکتے ہیں اسی بات ہیں ان کو پکڑ سکتے ہیں اسی بات. یعنی یہ قرآن کھلی آنکھوں کے ساتھ نہیں پڑھتے، ترجمہ اندھوں کی طرح کر رہے ہیں کہ اوقاف کا خیال بھی نہیں کر رہے. منصب رسالت کا خیال ہی اب یہاں جیم وقف ہے، یعنی وَلَقَدْ ہمت بِهِ پنکچویشن، رک جاؤ، وقف، وَحَمَّ بِهَا لولا الرعا برہان رب، اور یعنی اس عورت نے تو پختہ ارادہ کر لیا یوسف کا، اور سیدنا یوسف بھی ارادہ کر لیتے لولا الرعا برہان رب، اگر ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے دلیل نہ آ چکی ہوتی کہ یہ کام حرام ہے تیرے لیے، تو میرا بندہ ہے. یعنی یوسف عباد مخلصین میں سے تھے، تو عباد مخلص کے پاس دلیل تھی کہ میرے رب نے اس کام کو حرام کیا ہے. یعنی یہ جو ہے نا، یہ دیکھیں آیت 23 قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون. یہ تھی دلیل. فرمایا کہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ سے توفیق طلب کرتا ہوں کہ وہ مجھے بچائے اس برائی سے. اور فرمایا انہ ربی احسن مثواي، میرے رب نے اس مقام پر پہنچا کر مجھے کتنا اعلیٰ ٹھکانہ دیا، بندوبست کیا. اور میرے رب کا یہ قانون ہے کہ جو اس کے احکام کو توڑتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتا. یعنی یہ آیت 23 میں یہ الفاظ ہیں انہ لا یفلح الظالمون. اور اگلی آیت میں کہتے ہیں ہاں اس نے اتارا نعوذ باللہ، تو سنا ٹھیک ہے چل پھر، نعوذ باللہ من ذالک. وَلَقَدْ ہمت بِهِ، سیدنا ابراہیم یوسف کے بارے میں اس نے برائی کا ارادہ کر لیا. وَحَمَّ بِهَا، اور یقیناً وہ بھی کر لیتے کب؟ لولا الرعا برہان ربہ، اگر انہوں نے اپنے رب کی دلیل جو پہلے آ چکی ہے انہ لا یفلح الظالمون، ظالموں کے لیے فلاح نہیں ہے اور یہ ظلم ہے، میں ایسا نہیں کروں. یہاں ان کو ایک اشکال پیش آیا ہے اور وہ ترجمے میں انہوں نے گڑبڑ کی ہے. یہ ترجمہ کیا کر دیا، اور انہوں نے بھی ان کا ارادہ کر لیا، قصد کیا، اور آگے لولا کو اس کو جوڑا ہے.
اچھا نوز باللہ آگے. اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا ہوتا. جو ہوتا ہوتا کیا مطلب؟ نہیں جو ہوتا ہوتا کیا مطلب؟ ہوتا یہ کیا ہوتا کیا یعنی کتنا بے ربط کر دیے. یعنی لولا ما قبل کے ساتھ تھا، یعنی لولا جو ہے وہ تعلق اس کا ما قبل کے ساتھ تھا. یعنی وہ ہما بہا لولا، اگر ان کے پاس دلیل رب نہ ہوتی تو وہ ارادہ کر لیتے. یعنی ان کے پاس یہ ایسے ہی ہے. اس کی مثالیں لیں. نہیں وہ اس کلیے کو نہیں نا سمجھ سکے. زبان سے تو دونوں فیس نکلتے ہیں لیکن وہ اس کو نہیں سمجھ سکے کہ نبی تو ارادہ نہیں کرتا. نہیں یعنی دوسرا نکلتا ہی نہیں ہے. نہیں دوسرا نکل ہی نہیں سکتا. چلیں اگر غلطی ہو گئی تو کوئی فارمولہ ہی رکھا تو ہمت یعنی ہمت میں ہی جملہ الگ ہے. وہ ہما بہا سے لے کر اگلا پورا جملہ ہے. ہمیں تو ابھی نہیں آتی. ہمیں تو یہ کہ پیغمبر تو ہما بہا دوسرا ہے. اب ہم اس کی دو مثالیں دیتے ہیں تاکہ ان صاحبان علم کے ساتھ آپ بات کر سکیں. جو ہوتا ہوتا کیا ہوتا جو ہوتا وہ بھی بریکٹ میں ہوتا. ہاں ہاں. اب دیکھیں صفحہ 388 انبیاء آیت 21 لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. اگر دو خدا ہوتے، لو کانا اگر ہوتے اس زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ الہ تو پھر کیا ہوتا؟ لفسدتا. یعنی پہلا شرط ہے اور دوسری جزا ہے. اگر ہوتے آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ تو پھر کیا ہوتا؟ لفسدتا. تو زمین و آسمان میں فساد ہی فساد ہوتا. چونکہ فساد نہیں ہے لہذا پہلی بات نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کہ دوسری بات کی نفی سے پہلے بات کی نفی کرنا. تو اب سیدنا ابراہیم یوسف نے چونکہ دلیل رب دیکھ لی تھی لہٰذا انہوں نے ہم بھی نہیں کیا، یعنی ارادہ بھی نہیں کیا چہ جائے کہ نعوذ باللہ اس سے آگے بڑھیں. انہوں نے ارادہ بھی نہیں کیا. یہاں پر ایک اشکال پیش آیا ہمارے صاحبان علم کو کہ یہ لولا بعد میں آیا ہے. یعنی ہما بہا لولا الرعا برہان رب، کہ اگر رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی تو ایسا کر لیتے. تو کہتے ہیں کہ لولا چونکہ بعد میں آیا ہے اس لیے ہمیں غلط فہمی لگی ہے. اب ہم ایک ایسی مثال دیتے ہیں کہ قرآن میں وہ مثال ہے اور لولا بعد میں ہے. دیکھتے ہیں وہاں ہماری یہ مترجم صاحب کیا ترجمہ کرتے ہیں. سورہ القصص آیت نمبر 10 28 10 462 صفحہ. ہاں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، یعنی وہ جب سیدنا موسیٰ کی والدہ نے اپنے بیٹے کو تابوت میں بند کر کے دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا تو سیدنا موسیٰ کی جو ماں تھی ان کا دل بس بیٹھنے لگا، صبر سے فارغ ہو گیا. اتنا یعنی پیمانہ صبر لبریز ہو گیا. آگے ہے ان قادت لتبدی بہی،
قریب تھا، ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے اس بیٹے کا راز فاش کر دیتی، یعنی بے صبر ہو کر بے صبر پن میں بیٹے کے پیچھے پیچھے چلتی اور کوئی تدبیر اختیار کرتی. آگے ہے لولا اربتنا علی قلبہا، اگر ہم نے ان کے دل کو مضبوط و مستحکم نہ کیا ہوتا. یعنی یہ دل کو مضبوط و مستحکم کس طرح کیا تھا؟ پہلے ہے کہ ہم نے اس کی طرف وحی کی، یہ آیت نمبر 7 میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہم نے وحی کی اس کی ماں یعنی موسیٰ کی ماں کی طرف کہ اس کو دودھ پلاتی رہے اس وقت تک تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو، اور جب تو کسی خطرے کو محسوس کرے تو ڈال دینا اسے سمندر میں، دریا میں، اور ڈالتے وقت ڈرنا نہیں اور خوف یا حزن محسوس نہیں کرنا. ہم اسے تیری ہی طرف لوٹائیں گے اور انجام کاری سے رسول بنائیں گے. یہ جو بشارت سیدہ ام موسیٰ کو ملی تھی، یہ اس کے دل میں خوب جم چکی تھی، بیٹھ چکی تھی. اس بشارت کی وجہ سے لولا اربتنا علی قلبہا، اگر ان کے دل پر ہم نے پوری طرح جماؤ استحکام نہ حاصل کر لیا ہوتا تو قریب تھا کہ وہ اس کا اظہار کر دیتی. اب یہ بھی ہوئی ہے، لولا یہ اس کے ساتھ ملائیں، ہم بہا لولا ارعا برہان رب ان کا عادت لتبدی بھی لولا اربتنا علی قلبہا. کیا ترجمہ کیا انہوں نے؟ کیوں کس کو ظاہر کر دیں ہیں؟ کر دیں. اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دیں. ظاہر کر دیتی یا کر دیتی، کر دیں کر دیں. ہاں یعنی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا تو پہلی بات نہیں ہوئی، یعنی ان کا پیمانہ صبر جو ہے اس حد تک لبریز نہیں ہو کہ وہ اپنا راز فاش کر دیتی. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ربطنا علی قلبہا، یعنی ربط قلب کی وجہ سے انہوں نے پہلا کام نہیں کیا. ربط قلب کی وجہ سے انہوں نے پہلا کام نہیں کیا. اسی طرح یہاں پر ہم بہا لولا ارعا برہان رب، اگر انہوں نے برہان رب نہ دیکھ لی ہوتی تو وہ ارادہ کر لیتے. جس طرح ٹھیک کیا لوگ. ہاں، کیونکہ وہاں نبی مسئلہ نہیں تھا نا، نبی کی ماں تھی، یہاں نبی ہے. نبی بھی تو منٹ میں لگا. نبی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، نعوذ باللہ. ولی ہو تو ولی ہے، نبی تو نبی ہے، نعوذ باللہ. تو یہ ظلم ہے کہ لولا اربتنا علی قلبہا صحیح. اور جب سیدنا یوسف کا مسئلہ آیا تو ہم بہا نعوذ باللہ انہوں نے تو ارادہ کر ہی لیا. اور پھر یہ لولا ارعا برہان ربی سارا جملہ بے ربط ہو جاتا ہے، یعنی ہم بہا پر کوئی وقف نہیں ہے، پنکچویشن جسے ہم کہتے ہیں نا، یعنی ہمت بہی پنکچویشن و ہم بہا، اس کو اگلے سے پڑھنا. ہاں یعنی ہم بہا لولا ارعا برہان رب، اگر انہوں نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی تو وہ بھی ایسا ارادہ کر لیتے جیسا اس عورت نے کیا تھا. لیکن چونکہ وہ برہان رب دیکھ چکے تھے لہٰذا انہوں نے اس کا ارادہ ہی نہیں کیا. اور یہ جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے ہما بہا کے بعد لولا سارا بے ربط ہو گیا، یعنی وہ ہما بہا ارادہ کر لیا انہوں نے، اور آگے پھر کیا ترجمہ کیا لولا کے ساتھ؟ اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو پھر تو جو ہوتا تو وہ تو ارادہ کر ہی چکے تھے، قصد تو کر چکے تھے. قصد تو کر ہی چکے تھے، ہوتا سو ہوتا کیا مطلب بے ربط ہے. ہے؟ صحیح. ہاں تو یہ بے ربطیاں جو ہیں اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت جو ہے، تقدس جو ہے،
वो ज़हनों में कायम नहीं है। तो लइल्लम यहदनी रब्बी लाकूनन्ना मिनल कौमि द्वाल्लीन, अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत के मुकाम पर न खड़ा किया होता, ये माजी का सीगा है, अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत के मुकाम पर न खड़ा किया होता लअकूनन्ना मिनल कौमि द्वाल्लीन, तो यकीनन उस वक़्त मैं द्वाल कौम में होता। लेकिन अंडरस्टूड है, अल्लाह ने मुझे हिदायत कर दी, लिहाजा मैं ज़ाल कौम में नहीं हूँ। अब फलम्मा रअ शम्स बाज़िग़ा, अब ये जो आगे आया है शम्स बाज़िग़तन, फरमाया जब देखा आपने सूरज को कि बाज़िग़तन वो चढ़ाई करते हुए बढ़ रहा है, चढ़ रहा है, वाला हज़ा रब्बी, तो फरमाया क्या ये मेरा रब हो सकता है? क्या मुमकिन है कि इसे रब कहूँ? हाज़ा अकबर, ये तो पहलों की निस्बत कुछ बड़ा ही है, यानी इसमें कुछ ज़्यादा जलाल है, जमाल है, ज़्यादा कुछ। फलम्मा अफालात, और जब वो भी अपनी रौनक दिखाकर गायब हो गया, गुरूब हो गया, तो क्या फरमाया? क़ाला या कौम इन्नी बरीयुम मिम्मा तुश्रिकून, ऐ मेरी कौम मैं तो बेजार हूँ, मैं तो बेजार हूँ, मिम्मा तुश्रिकून, जो शिरक के तुम कर रहे हो मैं इससे बरी ज़िम्मा हूँ, बेजार। और मैं तो अपनी तवज्जुहात को मौकूफ़ कर चुका, लगा चुका उस ज़ात के लिए जो आसमान और ज़मीन को ओरिजिनेट करने वाला है और यकसू होकर, और यकीनन मैं किसी भी हवाले से वमा आना मिनल मुशरिकीन, और नहीं हूँ मैं मुशरिकों में से। यानी ये जो आयात हैं, इन आयात में सिर्फ तर्जमे की जो ज़्यादती है उसको बुनियाद बनाकर उर्दू से तर्जमे अंग्रेज़ी में हुए हैं। अंग्रेज़ी में डायरेक्ट कोई तर्जमा नहीं हुआ। दो तर्जमे इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं, और वो एक अल्लामा अब्दुल्ला यूसुफ अली का और दूसरा हमारा पिकथाल का। पिकथाल तो मार्ड्यूक पिकथाल, तो ये मुस्लिम है वैसे? ये मुसलमान हो गए थे हैदराबाद दक्कन में 1931 में, अंग्रेज़ थे। तो ये जो हमारे अल्लामा अब्दुल्ला यूसुफ अली थे, ये इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड के प्रिंसिपल रहे हैं, और इनकी माँ जो थी वो अंग्रेज़ थी और बाप इनका एक अफ्रीकी था। तो बस ये मुसलमान थे, बाप कहते हैं अफ्रीकी मुसलमान था और अंग्रेज़ गालिबन मुसलमान नहीं थी, बल उससे ये अंग्रेज़ी पर इन्हें बहुत कमांड थी, और इनका अंग्रेज़ी तर्जुमा जो है उससे नहीं थी तो बच्चा मुशरिक होगा, मुसलमान होगा? नहीं, तो बच्चे का तो अपने ऊपर है ना दारोमदार कि वो खुद क्या कबूल करता है बुलूगत के बाद। लेकिन खामन तो फिर मुशरिक हो जाता है। तो उनकी दास्तान हाँ, वो तो उनका मसला है ना। दोबारा इन्होंने तर्जमा किया तो उस तर्जमे की खसूसियत ये है कि ये बिब्लिकल लैंग्वेज है, यानी जेम्स वर्शन, जिस तरह किंग्स जेम्स के अंग्रेज़ी तर्जमे में जो शान शौकत है, तो कहते हैं कि उसी तरह की अज़मत व जलाल इसके तर्जमे में है। लेकिन ये तर्जमा दरअसल तफसीर हक़ानी पर मबनी है। तफसीर हक़ानी जो अल्लामा अब्दुल हक हक़ानी की तसनीफ़ है, उसके ऊपर है इसका ये जो अंग्रेजी में हुआ है, हाँ, ये बेस्ड है उससे। उस पर। और दूसरा जो तर्जुमा है पिकथाल का, तो वो तर्जुमा जो है वो हमारे जो अशरफ अली थानवी साहब हैं उनका लिए उनका, और अब्दुल माजिद दरियाबादी ने भी उसी को तर्जुमा किया है, अशरफ अली थानवी साहब का। तो ये इस तरह का काम है। ये भी उर्दू से अंग्रेजी में। हाँ, तो उर्दू ही से फिर आगे जो है ना ये सारी चीज़ें चली हैं। मतलब ये जो इससे साबित है कि वो अरबी से इंग्लिश में हुआ है। अरबी से कोई अंग्रेजी में नहीं हुआ। तो वो जितनी
بخاری شریف نہیں وہ تو عربی نہیں میں عربی سے انگلش میں کی ہوئی نہیں یعنی وہ تو احادیث کے تراجم ہے نا، اسی طرح قرآن کے نہیں. یعنی قرآن کے ترجمے جو انگریزی میں ہیں اصلاً ہندوستان میں ہوئے، عربوں کو تو ابھی ہوش ہی آبا ہے، اور اب بھی جو عربوں نے آدمی رکھے ہیں ڈاکٹر محسن وغیرہ وہ پاکستانی ہیں، نوبل قرآن جو ہے، تو اب ان کی اساس آ رہی ابن کثیر. اب ابن کثیر ہے ان کی اساس اور بنیاد. عرب ہاں یعنی ابن کثیر، ہاں تفسیر جو ہے اس کو بنیاد بنا کر آپ ترجمے کر رہے ہیں. پہلے ترجمے جو تھے وہ جلالین کو بنیاد بنا کر کیے گئے، کیونکہ پہلا جو ہمارے ہاں ترجمہ ہوا ہے وہ ہے شاہ ولی اللہ کا. شاہ ولی اللہ نے 1154 میں فارسی سے میں ترجمہ کیا تھا، تو پھر پہلے ان کے بیٹے نے 1154 ہاں 1154 ہجری 1700 ہجری اور یہ کوئی 1700 بنے گا، مطلب 42 یا 32 ایسا ہے. تو اس کے بعد پھر ان کے بیٹے نے اس کا ترجمہ کیا اردو میں، دہلی سے ہوئے تھے. لفظی ترجمہ شاہ رفیع الدین نے وہ کہتے ہیں دہلی سے ہوئے تھے. دہلی سے، اور ان کے دوسرے بیٹے شاہ عبد القادر نے باب محاورہ کیا. اور شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے جلالین کو بنیاد بنا کر یہ ترجمہ کیا ہے. تو باقی جتنے بھی تراجم ہیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ان سب کی بنیاد جو ہے وہ وہی ترجمہ ہے. اچھا یہ شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر. بریلویوں کا، دیوبندیوں کا بس زیر زبر کچھ اوپر کر دو کچھ نیچے کر دو، اس کے سوا انہوں نے کوئی نئی چیز پیدا نہیں کی. فارسی میں انہوں نے اردو سے، فارسی عربی سے فارسی میں، فارسی سے لفظی اردو، اور پھر با محاورہ اردو. اور باقی جتنا ہے مودودی صاحب تک وہ صرف نوک پلک ٹھیک کر رہے ہیں. تو اب یہ جو ہمارے سامنے تراجم ہیں ان کا تو یہ حال ہے. اس ضمن میں اب ہم اگلا جو اس کا مرحلہ ہے تضادات میں، وہ تو جواب یہ ہو گیا نا کہ یعنی یہ قرآن کے اندر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے تراجم کا مسئلہ ہے. تو یہ تضاد اگر ہے تو تراجم کا تضاد ہے، نہ کہ قرآن کا. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ بات ہے، اس کو اگر عربی ٹیکسٹ سے دیکھا جائے تو، اور عربی ٹیکسٹ ہی ہمارے لیے حجت ہے، نہ کہ تراجم. بالکل ٹھیک. اب اس کے بعد تضاد نمبر 33 میں اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن زنا کی سزا 2 بتاتا ہے. ہاں یہ بہت اہم ہے. زنا کی سزا یہ تو بہت ہی اہم ہے. 2 بتاتا ہے، اور دونوں جو ہیں وہ بقول اس کے کنٹراڈکٹری ہیں. پہلے وہ لیتا ہے سورہ نور 28ویں سورہ، چوبیسویں 24-2، یہ 418 صفحہ ہوگا، کل 418 صفحہ. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. 24-2 418 صفحہ. کہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 ڈرے لگائے جائے، ہر ایک. اب یہاں پر ہے کہ زانی کی سزا، زانی اور زانیہ کی سزا 100 ڈرے. پھر اس نے حدیث کی روح سے ثابت کی ہے کہ ایک اور آیت تھی، وہ رجم والی آیت، بخاری کا حوالہ دے کر، وہ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ تضاد نہیں ہے بلکہ قرآن انکمپلیٹ ہے. آگے بڑھ کر کہتا ہے چونکہ میں ابھی تضاد کی بات کر رہا ہوں اس لیے میں اس کو نہیں چھیڑتا، ورنہ میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ قرآن انکمپلیٹ ہے، کیونکہ اس میں یہ آیت تھی کہ الشیخ والشیخہ اذا زانیہ فارجموہما،
کہ جب شیخ اور شیخہ زنا کریں تو ان کو رجم کیا کرو. تو وہ رجم پر عمل تو ہو رہا ہے. تمام عالم اسلامی جو ہے شیعہ سنی دونوں کہتے ہیں کہ رجم ہے. یعنی لطف یا لطیفہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات حضرت عمر کو نہیں مانتے لیکن ان کی رجم کی سزا کو مانتے. یہ بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں ہم قرآن میں یہ آیت پڑھا کرتے تھے کہ الشیخ والشیخہ اذا زانیہ فرجموہما، لیکن یہ قرآن میں لکھنے سے رہ گئی. تو اگر لوگ یہ نہ کہتے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا ہے تو میں یہ آیت لکھ دیتا. چلو نہیں لکھی تو سزا تو ہم دے ہی دیتے ہیں، رجم کر تو رہے ہیں نا، یہ کوئی ختم تو نہیں ہو جائے گی. تو کہتے وہ آیت نہیں ہے. تو یہ دوسرا باب ہے، کہتا ہے کہ جس میں میں ثابت کروں گا کہ نعوذ باللہ یہ قرآن موجودہ شکل میں نامکمل ہے. کیونکہ آیت ہی نکالی ہوئی، رجم والی تو آیت ہی نہیں ہے. ایک نکالی ہاں. اور کتنی نکالی؟ راستہ تو مل گیا نا. ہاں راستہ، مسئلہ تو راستے کا. تو یہ جو آیت ہے کہ زانی اور زانیہ کو 100 جلدہ 100 درے سزا دو. اب اس کا وہ کمپیئر کرتا ہے ایک اور آیت سے. آیت کون سی؟ یہ سورہ دور آیت نمبر 2 24:2. اب اس آیت کا وہ تضاد نکالتا ہے سورہ نساء سورہ نساء 4 سورہ آیت نمبر 15 اور 16. آیت نمبر 15 اور 16. یہ کیا ہے؟ 96 صفحہ. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شاہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما. پہلے تو یہ کہ اس کا ترجمہ کیا کیا ہے ہمارے مترجم نے؟ مسلمانوں تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے ہاں ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 شخصوں کی شہادت لو. اچھا. اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے اچھا. یا خدا ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کر دے. اچھا. آگے اور آگے جو 2 مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائے تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان. اب اس میں ایک تصور تو یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. منسوخ ہے. اور جو سورہ وہ نور کی آیت نمبر 2 پڑھی ہے وہ ناسخ ہے. یعنی اس میں یہ تھا کہ جو عورتیں بدکاری کریں تو ان کو گھروں میں بند رکھو، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا یہ کہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ کھول دے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے راستہ یہ کھولا کہ ان کے لیے 100 جلدہ کی سزا دے دی. 100 جلدہ کی سزا دے دی. تھا نا کہ ان کو گھروں میں بند رکھو، گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ وہ موت آ جائے یا ان کے لیے اللہ اور راستہ کھول دے. تو یہ جو تھا کہ یا اللہ ان کے لیے اور راستہ کھول دے، تو راستہ یہ کھولا کہ ان کو سزا کروا دی 100 درے. لیکن اگر 100 درے تو ہوں گے نا جو کنوارا ہو،
اور جو شادی شدہ ہو اس کے لیے تو کیا ہے رجم موت، تو وہ تو پہلے ہی موت میں آ گئی. او یتوفاہن الموت، یعنی موت تو پہلے ہی تھی ان کے لیے، یعنی مرتے دم تک جو حبس تھا وہ بھی تو موت ہی تھی. مرتے دم تک تو نکلنا نہیں ہے، اب رجم بھی موت ہے، تو راستہ کیا کھلا؟ تو ایک جو ہمارا روایتی تصور ہے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی، وہ تو سارے اس آیت کو منسوخ مانتے ہیں، اور جو سورہ نور کی دوسری آیت ہے اسے ناسخ مانتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ناسخ و منسوخ کا تصور بھی دراصل تضادی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب دو آیتوں کا تضاد آپ حل نہیں کر پاتے تو وہاں ناسخ و منسوخ کا چلا دیتے ہیں اصول، کہ چلو بھئی یوں کہو کہ وہ منسوخ تھی اور یہ ناسخ ہے، تو بعد والی آیت ناسخ ہے اور پہلی منسوخ ہو گئی ہے. تو جتنا بھی ناسخ و منسوخ کا تصور ہے اس کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہ دراصل کیا ہے، ناسخ و منسوخ کا تضادی کا مسئلہ ہے. اور قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس میں تضاد نہیں ہے کیونکہ یہ کلام الہی ہے، لہذا تضاد کا نہ ہونا قرآن میں جو علم الہی کی وجہ سے ہے کہ تضاد ہو نہیں سکتا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن میں ناسخ و منسوخ نہیں ہے. اب یہ آیت جو زیر بحث ہے اس پہ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارے علماء نے اس قرآن کی آیت کو جب پڑھا تو وہی بات ہوئی کہ غور ہی نہیں کیا کہ یہاں قرآن کہہ کیا رہا ہے اور وہاں وہ کیسے ناسخ و منسوخ تک جا پہنچے. تدبر فی القرآن، تدبر فی القرآن یہ ہے رفقائے محترم کہ یہاں اللہ تعالیٰ ایک ایسی فاحشہ کا ذکر کر رہا ہے جس کا ارتکاب صرف دو عورتیں کرتی ہیں، اور وہ فاحشہ جس کا ارتکاب صرف دو مرد کرتے ہیں. یہ عمل الگ ہے. یعنی قرآن میں اگر ہمارے سامنے کوئی سوال کرے کہ اگر کوئی قوم کچھ افراد باہم مرد ہو کر ہومو سیکسولیٹی کا شکار ہو جائیں تو قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کوئی ہے قانون؟ پھر وہ سوچیں کہ جائز ہے، یا یہ کہ دو عورتوں میں بھی یہ بیماری ہوتی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ یعنی قرآن کے الفاظ پہ غور فرمائیں. قرآن کہتا ہے واللاتی یاتین الفاحشہ، یعنی یہاں فاحشہ وہ بیماری ہے جس کا ارتکاب صرف عورتیں کرتی ہیں. واللاتی، اور وہ عورتیں، یعنی اس میں مردوں کی پارٹیسپیشن نہیں ہو رہی. اس کو عربوں کے ہاں سحاقت کہتے ہیں، سحاقت، سین حلف ہا قاف تا باتا. سحاقت اس بیماری کو کہتے ہیں جو دو عورتیں آپس میں کرتی ہیں. سحاقت، جس طرح کے جو دو مرد کرتے ہیں اس کو لواطت کہتے ہیں، اور جو دو عورتیں کرتے ہیں اس کو سحاقت کہتے ہیں. عربی میں سین حلف ہا جو ہے حکے والی، حلف ہا قاف تے. سحاقت جو دو مرد کریں وہ لواطت. تو ہومو سیکسولیٹی، ہم جنس جو برائی کا ارتکاب کریں اس کا حکم کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن میں نہ تضاد ہے نہ کوئی اور گڑبڑ. یہاں قرآن واللاتی، اور وہ عورتیں یاتین الفاحشۃ، جو فاحشہ کا ارتکاب کریں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن، اور اگر تمہارے پاس ان کے بارے میں گواہ پیدا ہو جائیں 4 اور وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن فی البیوت، تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو کچھ دیر کے لیے گھروں میں محبوس کر دیا جائے.
یعنی ان کو جو ایسی زندگی ہے اس سے الگ تھلگ کر دیا جائے تاکہ یہ بیماری دوسروں میں نہ ہو. یعنی ان کو عام سوسائٹی سے کچھ مدت کے لیے الگ تھلگ کر دیا جائے عورتوں کو, اور یہ الگ تھلگ رہیں حتیٰ یتوفاہن الموت, یا تو موت آ جائے, او یجعل لہن سبیلا, یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ کھولے. مراد کیا ہے؟ یا یہ توبہ کر لیں, یعنی پتہ چل جائے, یعنی ان کی جو نگرانی کرنے والے افراد ہیں جن اداروں میں یہ ٹھہریں گی, تو ان اداروں کے اندر جو مربی ہیں, معلم ہیں, نگران ہیں, جو سپرڈنٹ ہیں, وہ گواہی دیں کہ اب ان کا کریکٹر ہم نے جو صبح و شام دیکھا ہے ان کو اب یہ بیماری نہیں ہے. تو جب وہ اس بیماری سے یعنی ان کے تطہیر کا سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا جائے تو اس میں دوبارہ ان کو سوسائٹی میں میل جول کے مواقع فراہم کیے جائیں. اور اسی طرح اگر دو مرد آپ یہاں واللذان جو ہے نا, واللذان دو مرد ہیں, وہاں عورتیں تھیں دو اور یہاں دو مرد ہیں. یعنی قرآن کا قرینہ خود ہی بول رہا ہے کہ وہ ایسا کوئی ایکٹ بتا رہا ہے کہ جو صرف عورتیں کرتی ہیں, جو صرف مرد کرتے ہیں. واللذان, اور وہ دو مرد یعطیانہا, جو اسی فعل کا ارتکاب کریں جس کا پہلے عورتوں کے حوالے سے ذکر ہوا ہے. یعنی جو دو عورتیں کریں اسی طرح کا فعل جو ہے وہ دو مرد کریں, منکم, تم میں سے. ان کی بھی سزا پہلے ہی جیسی ہے. ہاں, تو فآذوہما, تو اب اس کے لیے ان کو سزا دو, لیکن سزا کا تعین یہ وقت اور حالات پر کرو. اس سے یہ پہلی آیت میں جو سزا ہے وہی نہیں لگو. نہیں, ان کے لیے تو یہ ہے کہ یعنی مرد جو مرد ہیں نا, ان کے اوپر ذمہ داری ہے کمانے کی, یہ آپ کا ارننگ ہینڈ ہے. تو ارننگ ہینڈ کو الگ تھلگ کرنے کی بجائے ان کو کوئی جسمانی یا مادی سزا دو, اور وہ سزا پاکا, جس طرح مثلا یہ ہے کہ آپ جس طرح پبلک کے اندر اس کو مثلا جرمانہ کیا, تشہیر کی, یعنی دوسروں کے سامنے ذلیل کیا, منہ کالا کیا, گھوڑے بھی لگ سکتے ہیں, یعنی کوئی بھی ایذا کی کوئی بھی شکل جس میں اس کو پنشمنٹ ہو, جسمانی ہو, ذہنی ہو, ذہنی, جس سے اسے احساس ہو کہ اس نے ایک برائی کا ارتکاب کیا ہے, اور اس کو برائی کے ارتکاب سے وہ دوسروں کی نظر میں اپنی ڈگنیٹی جو ہے, نوبل ہونا جو ہے, اس کا ہو چکا ہے استحقاق. ایذا کو مطلق رکھا ہے. اب یہ جو ہے یہاں ہے بائیلاس. اب اس ایذا کی شکل کیا ہو, اس کی کیسی ہو. ہاں, یہ امام وقت سلطان وقت جو ہے نا, امرهم شورا بینہم کے تحت کر سکتا ہے. فَإِن تَابَ, بس اگر وہ اس برائی سے توبہ کر لیں, وَأَصْلَحَا, اور اپنی بہتر زندگی کی ضمانت دیں, فَآرِزُوا عَنْهُمَا, تو آپ ان سے وہ لیبل واپس لے لو. یعنی اب یہ نہیں کہ چونکہ ان سے ماضی میں ایسا ہوا تھا تو اب آئندہ کے لیے ان کو کسی میدان میں داخل ہی نہ ہونے دو, کسی حوالے سے ان پر اعتبار ہی نہ کرو, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو معاشرے کا وہ کر دو. ایسا نہ ہو. شرط یہ ہے کہ ان کی توبہ اور اصلاح کی اگر کوئی واقعی شہادت موجود ہو, ان کا کریکٹر گواہ ہو, تو پھر تم آئندہ کے لیے ان کو بہتر باز آفرینی کے مواقع کھلے رکھو. تو یہ جو دو مواقع ہیں, یعنی آیت نمبر 15 اور 16 اور سورہ نور کی آیت نمبر 2, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ صورتوں میں یعنی سچویشنز میں ان آیات کی اپلیکیشن ہے. لہٰذا اس میں کسی طرح کا نہ تضاد ہے اور نہ کوئی اس کے اندر نسخ و منسوخ کی کوئی صورت ہے. اس کی ہوموسیکشل میں اسلام میں کوئی یہ جو رائجنگ وقت دین ہے, اس میں ہے کوئی سزا؟ نہیں, اس آیت کو اس کا مطلب انہوں نے سمجھا ہی نہیں. وہ اس کو تو کہتے ہیں نا کہ یہ زنا کی ابتدائی شکل ہے, اس کو لاگو نہیں کیا. ہاں, کہتے ہیں کہ پہلے زنا کی یہ سزا ہوتی تھی, پہلے زنا کی یہ سزا ہوتی تھی, بعد میں وہ آ گئی.
اوپر جانے کی بجائے غلط. ہاں، اور اب اس کو کہتے ہیں منسوخ ہے، اب اس پر عمل ہی نہیں ہونا. تو 4 گواہ کا بھی تو ضرورت ہے نا، 4 گواہ میں بھی گواہی قبول سے اس لیے کہ 2. ہاں، اور پھر یہ ہے کہ جو منسوخ آیتیں ہیں وہ ان کو قرآن میں رکھنے کا فائدہ کہتے صرف ثواب حاصل کرنے، سواب کیسے ہوگا جب منسوخی ہوگا؟ عمل تو کرنا ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ الف لام میم کسی کو کا معنی معلوم نہیں، 3 لفظ ہیں الف لام، 30 نیکیاں مل گئی. نہ نیکی معلوم نہ معنی معلوم، وہ مل گئی نیکی، 10 نیکی ہے. بس 10 نیکیاں مل گئی، لیکن لینی تو نیکی تھی نا، وہ مل گئی. تو اگر شیطان کا لفظ کہیں تو پتہ نہیں کتنی نیکیاں ملے. شین یہ توئے الف نون 50 ہیں، اور خنزیر زنا یہ بھی تو قرآن کے الفاظ ہیں، نعوذ باللہ. سرقہ، قطع الطریق، ڈاکہ، تو یہ بھی قرآن کے الفاظ ہے. خمر قرآن کا لفظ ہے. ہاں جی، حمان، قارون، طاغوت، کفر، فسق، ظلم. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ظلم ہے، دراصل اپنے ساتھ ہی ظلم ہے. اچھا، اب اس کے بعد اگلا جو تضاد اس نے پیدا کی ہے وہ ان سے ذرا ہٹا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہی جو اس وقت ہمارے سامنے آیت ہے اسی کے ساتھ اس تضاد کو اس نے جوڑا ہے. جو آیت ہے یہ سورہ نساء اور سورہ یونس. سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 92 میں، سورہ یونس یہ صفحہ ہوگا غالباً 263. نہیں، اس سے پہلے آیت 90 اور 91، پھر یہ 92، پھر اس نے تضاد میں شامل کیے. تو یہ 90 اور 91 کہ بنی اسرائیل کو جب وہ سمندر کو یا دریا کو عبور کر رہے تھے تو فرعون نے پکڑا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ. تو جب وہ ان کا تعاقب کر رہا تھا، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اسے غرقابی نے اپنی گرفت میں لے لیا. یہ درکا ہے، یہ وہی درکا ہے. ہاں، ادرکہ یدرک کو پکڑ لینا، پا لینا، اپنی گرفت یا ہولڈ میں لے لینا. درکا وہی جو اوپر سے نیچے آنا. ہاں، یہ وہی ہے. ادرکہ الغرق یعنی غرق نے اسے اپنی نیچے دبوچ لیا. قال، تو اس نے اس وقت کہا، آمنتو، میں ایمان لے آیا، انہ لا الہ الا، یہ کہ کوئی نہیں الہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے مگر وہی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ جس پر ایمان لائے ہیں بنو اسرائیل، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تو مسلمان ہوتا ہوں. تو اب وہ کہتا ہے کہ دیکھو قرآن نے 4:19 سورہ النساء جو ہمارے سامنے تھی، آیت نمبر 18 اور 19 اس کا تضاد ثابت کرتا ہے. کہ یہ جو آیت ہے آیت نمبر 17 میں ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیم حکیم. اللہ کے ذمے توبہ تو انہی کے لیے ہے
جو برائی کریں، برا کام، توازن شکن کوئی عمل کریں، اور کریں تو بے جہالہ، جہالت میں اردو میں عام ترجمہ کرتے ہیں، لیکن یہ جیم کی زیر کے ساتھ نہیں ہے، جی حالت نہیں ہے، جہالہ، جاہلہ جیم کی زبر کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی فوری طور پر کسی جذبے کے تحت مغلوب ہوگا، یعنی برائی کا کوئی جذبہ اتنا سرکش ہو گیا کہ اس نے ان کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا۔ ثم یتوبون من قریب، اور پھر فوراً جب انہیں احساس ہوا کہ میں کس دلدل میں مبتلا ہو گیا، فوراً توبہ کر لیں، تو ان کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور اللہ ہیں علم والے، حکمت والے۔ اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے کہ جو برائیوں پر برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب انہیں موت آنے لگتی ہے، قال انی تبت الآن، تو اس وقت موت جب آئے، موت جب نظر آنے لگے تو وہ کہے اب میں توبہ کرتا ہوں۔ یعنی جو موت کو سامنے دیکھ لے اور اس وقت وہ برائی سے توبہ کرے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اب یہ جو ضابطہ ہے کہ جب موت نظر آنے لگے تو جو توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ توبہ کی آپ اصلاح کریں، اور اصلاح کے لیے آپ کے پاس وقت چاہیے، اور موت کے آنے سے وقت تو ختم ہو گیا، تو اصلاح آپ کب کریں گے؟ یعنی توبہ کی لازمی شرط ہے اصلاح، تو جس توبہ کے ساتھ اصلاح نہیں ہے وہ توبہ نہیں ہے۔ تو اس نے پہلی آیت جو ہے نا وہ لے لی کہ دیکھو اللہ نے کہا تھا کہ میں نے تو توبہ قبول کرتا ہوں جو برائی کریں اور پھر فوراً توبہ کر لیں، تو فرعون نے فوراً کہاں کی، یعنی فوراً کہاں اس نے فوراً توبہ کی؟ وہ تو مسلسل و قیام بنی اسرائیل کو عذاب دیتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتا رہا، تو موسیٰ اور ہارون کا مسلسل اس نے تعاقب کیا، مقابلہ کیا، اور فوراً اس نے کوئی توبہ نہیں کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کا تو ضابطہ یہ تھا کہ وہ توبہ تو قبول ہی نہیں ہوتی جو توبہ کب ہو؟ موت کے وقت۔ موت کے وقت کی توبہ تو قبول ہی نہیں ہوتی، تو چونکہ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے تو یہی تو وہ توبہ نامقبول ہے جو فرعون کر رہا ہے، یعنی حتی اذا ادرکہ الغرق، سورہ یونس میں جو ہم نے دیکھا تھا آیت 91 کہ یہ وہی صورت ہے، یہاں تک کہ جب غرق نے اس کو پکڑ لیا، یعنی اب غرق سے نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں تھی، ہاں، یعنی جب اسے چاروں طرف سے پانی نے آ گھیرا اور غرق کرنے کا جو پانی کا پروسیس ہے اس نے اس کو اپنی گرپ میں لے لیا، نیچے دبا لیا، حتی اذا ادرکہ الغرق، یعنی ادرکہ کے اندر یہ ہے کہ یعنی جب چاروں طرف سے غرقابی جو تھی نا اس کے سوا اب کوئی امکان ہی نہیں تھا، یعنی غرقابی کے علاوہ اب کوئی صورت ہی نہیں تھی، تو یہ جب کیفیت تھی تو یہی موت ہے۔ تو یعنی یہ جو توبہ وہ اگر ہم مان بھی لیں تو یہ وہ توبہ یا ایمان ہے کہ جو موت کے آنے پر ہے، جب دوسری دنیا نظر آنے لگی تو اس نے کہا میں اب توبہ کرتا ہوں، تو یہ وہی ضابطہ تھا کہ جب موت حاضر ہو جائے، موت آ کر لبیک ہے اور کہے میں توبہ کرتا ہوں، تو میں وہ توبہ ہم قبول نہیں کرتے۔ تو میں نہیں سمجھا کہ ان دونوں آیتوں میں کیا تضاد ہے،
یعنی ایک ہی اصول ہے اور اسی اصول کی جو ہے وہ آگے اپلیکیشن ہے، تو اس میں کوئی تضاد کسی درجے میں بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کو تضاد کے نمبر بڑھانے کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بالفعل ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ البتہ آگے جو آیت تضاد نمبر 40 ہے وہ یقیناً ایک اہم مسئلہ ہے، اور وہ بھی دراصل ہمارے تراجم کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ ہر مسلمان جہنم میں جائے گا، ایوری مسلم ول اینٹر جہنم، ہیل، ہر مسلمان ضرور ہے کہ وہ جہنم میں جائے، صحابی غیر صحابی، متقی غیر متقی، ہر ایک کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس کے اوپر سے وہ ہاں، تو وہ جو یہ آیت ہے سورہ مریم 19ویں آیت، 19ویں سورت، آیت نمبر 71-72۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر اسے وارد ہونا پڑے گا جہنم میں۔ وارد جس طرح پانی کی گھاٹ پر انسان جاتا ہے تو اسے وارد ہونا پڑے گا، ہاں 373 صفحہ مریم 19 کا، نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر اسے وارد ہونا ہوگا جہنم پر۔ کانا علی ربک حتما مقضیہ، یہ تو تیرے رب کے ذمے ڈیوٹی ہے جو پوری ہو کر رہے گی یا پوری کر کے رہے گی، یہ تیرے رب کی ذمہ داری ہے جو وہ ضرور پوری کرے گا۔ پھر پہلے تو سب کو داخل ہونا پڑے گا، پھر پھر ہم نجات دیں گے تقوی والوں کو اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل، اوندھے منہ۔ یہ آیت ہے، اور اس آیت کے ترجمے سے جو اہل روایات نے کیا ہے یہ مفہوم پیدا ہوا ہے۔ تو یہ ترجمہ دو پہلوؤں سے باطل ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ام منکم الا واردھا، منکم کا خطاب کن کو ہے؟ کیا مسلمانوں کو خطاب ہے؟ اگر آپ پیچھے دیکھیں تو پیچھے شیاطین کا ذکر ہے، آیت نمبر 69، لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، یعنی ضرور وضو ہم انہیں اور ان کے شیطانوں کو اکٹھا کریں گے اور پھر ان سب کو حاضر کریں گے جہنم کے ارد گرد اس حال میں کہ یہ گھٹنے ٹیکے ہوئے ہوں۔ پھر ان میں سے جو بہت ان کے قائدین تھے، جو کفر و شرک میں بڑے پکے تھے، ان کو ہم باہر لا کھڑا کریں گے، اور ہمیں علم ہوگا کہ ان میں سے کون صحیح معنی میں جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ اور ان کو خطاب کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے ام منکم الا واردھا، یعنی یہ ان منکم الا واردھا کن کو خطاب ہے؟ جن کا ما قبل ذکر ہے، شیاطین، یعنی یہ ائمۃ الشرک ہے، کفر کے اور شرک کے جو ائمہ ہیں، یہ ان کو خطاب ہے کہ اے ائمہ کفر و شرک، تمہارا لازم ہے کہ تم اپنے شرک اور کفر کی وجہ سے جہنم کے اندر جاؤ۔ اور جو آیا ہے ثم،
یہ سما کے ترجمے نے گڑبڑ کی ہے، سما کا ترجمہ کر دیا پھر، یہ کیا ترجمہ کیا یہاں پر ہمارے مترجم نے ہیں پھر ہم پھر، اور یہ پھر کی وجہ سے وہ کہتا ہے پہلے یہ ہوگا اور پھر، تو یہ غلط ہے، پھر کا یہاں معنی نہیں ہے، یہاں ترجمہ مزید برآں، اس کا ترجمہ یہ ہے مزید برآں، یعنی ان کے کنٹراسٹ، یعنی تم میں سے تو کوئی نہیں مگر ائمہ کفر و شرک، تم میں سے ہر ایک کو تو جہنم میں جانا پڑے گا، لیکن اس کے برعکس مزید برآں یہ بات ہے، مزید برآں یہ بات ہے کہ ہم اہل تقوی کو اس صورتحال سے بچانے والے ہیں، ان کو کیا ہوگا، ان کو اس میں نہیں ہم جانے دیں گے، یہ تو ظالموں کے لیے ہے نہ کہ اہل توحید اور اہل ایمان کے لیے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں سما کی ایک مثال جس سے یہ مسئلہ ابتدائی قدم پر حل ہو جائے گا، پھر اس کی ایک اور مثال دیکھ لیں۔ سما سورہ الانعام آیت 104